الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا. شمع رسالت کے پروانوں، یہ درود شریف صبح و شام پڑھتے رہیے، اور ویسے بھی مسلسل درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے رکھیے. اس کی فضیلت آپ بار بار سنتے ہیں کہ صبح و شام اس کو پڑھنے پر مسلسل درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. نماز کے لیے بھی ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں اور جماعت کھڑی ہو تو کچھ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک آدمی اس طرف کھڑا ہے تو وہ ایسے ہی ادھر اس کے ساتھ چپک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری طرف کی صف پوری خالی رہتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ دونوں طرف میزان کو برابر کیا جائے. یعنی امام کے پیچھے جو مؤذن کھڑے ہوتے ہیں تو امام کے ٹھیک پیچھے ایک شخص کھڑا ہو اور دوسرا شخص جو ہے اس کی رائٹ سائڈ میں کھڑا ہو، پھر تیسرا جو ہو اس کی بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ میں کھڑا ہو. تو ایک سینٹر میں ہے اور دو اس کے دو طرف ہیں. اب جو آئیں گے تو جو ایکسٹرا ہوگا وہ رائٹ میں ایکسٹرا ہونا چاہیے. پھر اگر اور ایک آ گیا تو ادھر بھی دو ہو گئے، ادھر بھی دو ہو گئے، تو برابر ہو گیا. پھر اور پانچواں آیا تو وہ رائٹ میں، یعنی کبھی ایکسٹرا ہو تو رائٹ میں زیادہ ہونا چاہیے، لیفٹ میں نہیں. تو اس طریقے سے ساری صفیں بننی چاہیے. مگر ہم لوگ وی گو ود دا فلو کہ کوئی ایک دم لیفٹ کارنر میں کھڑا ہے تو ہم اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سینٹر سے بنانے کی عادت ہمیشہ سے رکھنی چاہیے. تو خیر، آج کی جو ہماری یہ نشست ہے، ایک ہفتہ پہلے مطلب لاسٹ بٹ ون میں نے ایک ٹاپک آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اور اس ضمن میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات قرآنی پیش کی تھیں. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب اللہ نے کس مقصد سے نازل فرمائی. تو ابھی میں نے ایک آیت سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے پیش کی، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے،
اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ تو حکمت سے یا تو قرآن شریف مراد ہے، یا حدیث کا علم مراد ہے، قرآن کا علم یا حدیث شریف کا علم یا فقہ کا علم یا تقوی یا پھر نبوت۔ وہ اللہ کا خصوصی انعام ہے، جن کو اللہ نے چن لیا ان کو نبوت دے دی، پھر ان کے صدقے میں یہ ساری دولتیں دے دی۔ جن کو دیتا ہے اس کو اللہ دیتا ہے، جسے چاہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ قرآن عقل والوں کو بار بار انسپائر کرتا ہے۔ اولو الالباب، اولو الالباب یہ لفظ آپ قرآن پاک میں بار بار دیکھیں گے، اور اس کے ذریعے بھی قرآن پڑھے لکھے لوگوں کو، عقل والوں کو، دا پیپل آف وزڈم، دا پیپل آف انٹیلیکٹ، ان کو غور کی دعوت دیتا ہے، فکر کی دعوت دیتا ہے، ریسرچ کی دعوت دیتا ہے، دھیان کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ صرف پڑھنے کا تو کام سبھی کرتے ہیں، کون مسلمان ہے جو قرآن نہیں پڑھتا؟ کہیں نہیں پڑھتا تو ایٹ لیسٹ نماز میں تو پڑھ ہی لیتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ تو یہ تو قرآن ہی ہے نا، اسی طرح سورہ اخلاص کم سے کم اتنا تو کسی کو یاد ہوتا ہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ کر ہی لیتے ہیں، سورہ کوثر یاد کر لیتے ہیں، تو تھوڑا سا قرآن تو پڑھ لیتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن پڑھو جو کچھ تمہیں میسر ہو، جتنا تمہیں آتا ہو۔ تو قرآن تو پڑھتے تو سب میں، لیکن اس پہ غور کون کرتے ہیں؟ وہ عقل والے، وہ حکمت جن کو اللہ نے عطا فرما دی، وہ لوگ قرآن پاک کی آیتوں میں غور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ قرآن کی جامعیت اگر آپ دیکھیں، اس کتاب کو سمجھنے میں جو جتنی محنت کرے گا اتنا وہ آگے بڑھے گا۔ اچھا، دنیا کے علوم میں اور حضور کو جو عطا کیا گیا اس میں ایک فرق آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی علم انسان حاصل کرتا ہے، تھوڑی سیریس گفتگو ہے، آپ لوگوں کے لیے تھوڑی ڈرائی بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی فزکس کی کلاس یا میتھمیٹکس کی کلاس میں اتنا انٹرسٹ نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ بالکل ڈرائی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ایسا مت سوچیں، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کے تعلق سے گفتگو ہے، اور اس کے لیے ہر مسلمان کو انٹرسٹ پیدا کرنا ہوگا، انٹرسٹ پیدا کرنا ہوگا۔ ہم کو انٹرسٹ نہیں ہے ایسا کہہ کے نہیں چلے گا۔ تو بہت ساری فیکلٹیز ہیں، سائنس ہے، آرٹس ہے، کامرس ہے، لا ہے، بزنس ہے، مارکیٹنگ ہے، سوشیولوجی ہے، اکنامکس ہے، آئی ٹی ہے، کمپیوٹرز ہے، ابھی تو کتنے سارے اور اتنی ساری فیکلٹیز آ گئی ہیں کہ ہم سب کے نام بھی گنا نہیں سکتے۔ پہلے تو صرف 3 ہی فیکلٹیز ہوا کرتی تھیں، آرٹ، کامرس اینڈ سائنس۔ تو پہلے کریئر گائیڈنس کرنا وہ تو اتنا مشکل نہیں تھا۔ ابھی ٹیم امید کے ساتھی ہمارے دیکھو تو ہر فیلڈ میں ایک ایکسپرٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ اچھا، جب وہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، تو ایک فیکلٹی کی کئی کتابیں ان کو پڑھنی پڑتی ہیں، ایک کتاب میں سب ملتا نہیں ہے، کسی کتاب میں کچھ ملتا ہے تو کسی میں کچھ ملتا ہے، پڑھانے والے بھی سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہے، کتاب بھی ایک ہی ہے، معلم بھی ایک ہی ہے، اور اس کی شان یہ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو جو جتنی محنت کرے گا یا جس فیکلٹی میں محنت کرے گا قرآن کی، وہ اس کا ماہر بنے گا۔ کچھ لوگ تفسیر کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ قرأت کا فن اختیار کر لیتے ہیں، کچھ فقہ کے ماہر ہوتے ہیں تو فقیہ بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، کچھ حدیث کے علم میں محدث بن جاتے ہیں، کچھ اصول حدیث میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے الگ الگ کچھ لوگ تخصص کرتے ہیں، کچھ اسی میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، جیسے دنیا میں ہے نا تخصص بھی، اسی طرح اس میں بھی ہے۔ ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم لوگ صرف مولانا بولتے ہیں مولانا، لیکن مولانا کتنے علوم پڑھتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہے۔
ایک اگر تفسیر آپ کو سیکھنی ہو نا، صرف تفسیر، تو کم سے کم 11 علوم ایسے ہیں جن پر آپ کو کمانڈ ہوگا تو آپ تفسیر بیان کر سکتے ہیں، ورنہ صرف آپ پڑھ سکتے ہیں جو لکھا ہے، آپ اپنی تحقیق نہیں لا سکتے، آپ محقق نہیں بن سکتے جب تک کہ اتنے علوم. اور اس کی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تلاوت ہے، سب سے بیسک چیز جو ہے وہ تلاوت ہے. اگر آپ پڑھیں گے ہی نہیں تو آپ علم کیسے حاصل کریں گے، اس دریا میں غوطہ کیسے لگائیں گے؟ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 میں نے آپ کے سامنے پیش کی. فار یور ریفرنس، جو لوگ سنتے ہیں یا پھر بعد میں سنیں گے تو وہ جا کر کے پھر کنز الایمان نکالیں، پھر دیکھیں. میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اے محبوب تم فرما دو کہ سمندر جو ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو آپ کے سامنے سمپل کر کے رکھ رہا ہوں کہ آل دا اوشن، سارے سمندر جو ہے نا وہ اگر انک بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور لکھنے کے لیے رب کی جو آیات ہیں، اس کے کلمات ہیں، اللہ کے جو کلمات ہیں، اس کو لکھنے کے لیے، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ وہ روشنائی ختم ہو جائے گی. بلکہ اس کے بعد اور بھی اگر آپ لاؤ گے نا تب بھی وہ پوری نہیں پڑے گی. اتنی اس کی آیات اور اتنی اس کی نشانیاں اور اتنے اس کے کلمات آپ دیکھیں گے. ویسے تو قرآن پاک میں آیتیں کتنی ہیں، یہ تو امیجیٹلی ہم کو یاد آنا چاہیے، اتنا آسان نمبر ہے جی. 666 6666 یہ قرآن پاک میں ٹوٹل آیتیں ہیں. اس کو انسان یاد کر لیتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کسی کتاب میں اگر 6000 سینٹنسز ہوں تو ویسے انسان یاد کر سکتا ہے جیسے قرآن کو یاد کر لیتا ہے. آج تک کسی کتاب کو کسی نے ایسا حفظ نہیں کیا. یہ بھی ایک قرآن کا اعجاز ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، اللہ نے اس کو آسان کیا. ہم نے خود اپنے لیے مشکل کر کے رکھا ہے. یہ ہم کو سمجھنے کی وہ اچھا ہونی چاہیے، اچھا شکتی جس کو بولتے ہیں. اپنے اندر ایک ڈیزائر ہونا چاہیے کہ I want to learn قرآن، مجھے پڑھنا ہے. اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ او کما قال اللہ تعالیٰ. اور اگر بن جائیں جتنے بھی ہیں زمین میں درخت جتنے بھی زمین کے اندر ہیں وہ سب قلم بن جائیں، اور سمندر کی سیاہی بن جائے، اور اس کے ساتھ اور 7 سمندر بھی ہوں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. سبحان اللہ تو کہیے، ایک بار اور بلند آواز سے کہیے، دل سے کہیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے. میں وہ آیت نکال کر آپ کو پوری اچھی طرح سے پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ اس کا اور بھی انشاءاللہ آپ کو لطف حاصل ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب قلم بن جائیں
اور سمندر اس کی سیاہی ہو اور اس کے پیچھے 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اس کے کلام کی شان۔ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک آیت بھی اگر ہم ڈیلی سمجھنے کی کوشش کریں، صرف ایک آیت بھی ڈیلی، تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کی فضیلت اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمائی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم صبح اٹھ کر قرآن پاک کی آیت علم کے ساتھ، فکر کے ساتھ سیکھ لو، قرآن پاک کی آیت اگر تم سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز سے افضل ہے۔ آپ سوچو کہ اس کو سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، حضور بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ عالم کا سونا عابد کی رات بھر کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اگر وہ رات کو سونے میں ایک مسئلے پہ غور کرے گا نا تو وہ امت کے کئی مسائل حل کر دے گا۔ اور جاہل جب بات کرتا ہے تو اس کی بات میں بیس بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھا کیا رہے ہیں اس کو، وہ اپنی بات پہ اڑا ہی رہتا ہے، سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ علم ہی نہیں ہے نا۔ اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کوئی بات سمجھانی ہو، اس سے آپ، یا کوئی ڈاکٹر ہے جو کسی عام آدمی سے میڈیسن کی بات کر رہا ہے، تو کیا سمجھے گا وہ؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ میڈیسن ہے کیا، وہ تو اپنی ہی بات کرے گا، میرا پیٹ دکھتا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہم کو بھائی انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا، تو وہ نہیں سمجھے گا کہ انویسٹیگیشن ہوتا کیا ہے۔ تو آپ اس سے بحث نہیں کر سکتے، آپ عالم سے بحث کر سکتے ہیں کیونکہ وہ علم والا ہے اور وہ علم کو سمجھتا بھی ہے، وہ انڈرسٹینڈ بھی کرے گا کہ آپ ویئر آر یو کمنگ فرام، آپ کس طرح کی بات لانا چاہتے ہیں۔ لیکن جاہل سے آپ بات نہیں کر سکتے، اس لیے علم حاصل کرنا، وہ بھی قرآن شریف کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہاں جو ینگسٹرز بیٹھے ہیں، مجھے ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہے۔ آئی کین ریڈ یور فیسز، میں آپ کے چہرے پڑھ سکتا ہوں، اس پر آنے والی خوشی کی لکیریں میں دیکھ سکتا ہوں، اس کی خوشبو کو میں محسوس کر سکتا ہوں۔ اینڈ آئی کین بینک آن یو، آئی کین انویسٹ ان یو، کہ یہ جو جنریشن ہے اگر یہ قرآن سے اٹیچ ہو گئی نا تو پھر کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو حفظ کرنا بھی بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی تفہیم، اس کو سمجھنا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں اب آگے بڑھتا ہوں، یہاں پر جو آیتیں میں نے کچھ پیش کی تھیں سورۃ الروم کی، یہ 21ویں پارے میں، اس سے کچھ جو باقی رہ گئی تھیں پہلے ان کو کور کر لوں، اور اس کے بعد میں کچھ اور نئی آیتیں آپ کے سامنے، نئی سے مراد پیش کرنے کے لیے نہیں، ورنہ قرآن پاک کی آیتیں ہی ہیں، تو جو لاسٹ ویک میں نے نہیں بتائی تھیں وہ اسی آیتیں، تو آپ اس کو پہلے سماعت کر لیں۔ اس کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو سننا، تو پہلے اس کو سن لیں تاکہ اس طرح پڑھنے کا شوق بھی، انسپریشن بھی پیدا ہو جائے کہ جب قرآن شریف پڑھو تو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس کی رعایت کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ، جتنا ہو سکے۔ ہر کوئی فنکار تو نہیں بن سکے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو کرے کہ لہن جلی نہ ہو۔ لہن جلی سے مراد بگ مسٹیکس نہ کرے، جن سے مطلب بدل جائے، جس سے معانی تبدیل ہو جائیں، اتنی غلطی تو کم سے کم نہ کرے۔ باقی چیزیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ ہمارے ایفرٹس کو بھی دیکھتا ہے کہ ہم کتنے ایفرٹس کے ساتھ، کتنے دل سے ہم کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اس شخص کے لیے فرمایا گیا کہ جس کو قرآن شریف پڑھنے میں، الفاظ ادا کرنے میں دقت ہوتی ہو، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، جیسے ہکلاتا ہے، نہیں بول پاتا لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو وہ تلاوت کا ملے گا، پلس اس کوشش کا ملے گا، اگرچہ ادا نہیں کر سکا۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا، کسی نے پوچھا کہ حضور کوئی شخص سے کوشش کرتا ہے کہ تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرے، لیکن اس کا ادا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کی پھر نیت دیکھی جائے گی۔ اب اس کی نیت تو سمجھو ضاد کے ادا کرنے کے لیے اس سے نہیں ادا ہو رہا ہے، تو اب اس کی نیت پر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا کہ اس نے کوشش کی سیکھنے کی بھی اور ادا کرنے کی بھی، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں کر سکا تو پھر اللہ کریم ہے نا۔ لیکن آپ کوشش ہی نہ کریں
جیسے آپ کو جانا ہے دلی، یہاں سے آپ کہیں مجھے دلی جانا ہے، دلی جانا ہے، لیکن آپ اس کے لیے کوشش ہی نہ کریں، نہ ٹرین کی ٹکٹ نکالیں، نہ فلائٹ کی نکالیں، نہ گاڑی میں جا کے بیٹھیں مجھے دلی جانا ہے، تو ایسے تھوڑی ہوگا. یو ول ہیو ٹو، انٹینشن تو کیا آپ نے، لیکن یو ول ہیو ٹو میک سم ایفرٹس، کچھ ایفرٹس تو کرنے پڑیں گے نا کہ ہم کو کچھ کرنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو سر چلیے اس آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. صدق اللہ العظیم. Is it not soothing to your heart and your mind? کیسا ٹھنڈک لگتی ہے. تو خود بھی ایسا کرنے کی کوشش کرو نا، فالو کرو، اس کو کرو گے انشاءاللہ.
سیکھو گے تلاوت انشاءاللہ؟ آج نام لکھاتے ہو تو ہم کلاس میں آپ کو ایڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، تلاوت کی کلاس میں لکھاؤ گے جانے سے پہلے؟ کنفرم؟ پرومس؟ انشاءاللہ آتا بھی ہوگا نا تو بھی ایڈ ہو جاؤ کہ ایٹ لیسٹ یو کین آلویز ڈو بیٹر. یہ اندر ایک انسپریشن ہونا چاہیے کہ مجھے آتا ہے نا پھر اور بہتر کرنے کی کوشش کروں گا اس میں. آلویز ڈو بیٹر، جیسے دنیا کے لیے کرتے ہو. وائی ناٹ فار قرآن؟ آئی ایم انسپائرنگ یو. آپ گریجویٹ ہو گئے ہو، ابھی تک سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہوئی تو کیسے ہوگا پھر آگے؟ سمجھنا تو نیکسٹ اسٹیپ میں نا، فرسٹ اسٹیپ از ٹو ریڈ کریکٹلی. اف یو ڈونٹ ریڈ کریکٹلی یو وونٹ انڈرسٹینڈ کریکٹلی، یو ول نیور ڈو اٹ. کیسے سمجھو گے اس کو؟ تو پہلا کام ہے قرآن سیکھنا، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو کیا ہم کو بہترین نہیں بننا؟ یس بننا ہے. تو آج نام لکھاؤ گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اب دیکھیے کچھ آیتیں میں نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہیں، جیسے اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، بیوی، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. اس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا. مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ اس سے اتنے انسپائر ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ جوڑے جو اللہ نے بنائے وہ اللہ کی نشانی ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی کا نام موبائل میں سیو کیا، تو اس کے نام سے نہیں، اللہ کی نشانی لکھ کے سیو کیا. دس از اے ریڈیکل چینج. اب جب ان کا کال آئے گا تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کی ہم کو عزت کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو کیا ریڈیکل چینج ہوگا؟ بیوی کے ساتھ اپروچ ہی چینج ہو جائے گا نا. بیوی ابھی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کچھ ویلیو نہیں دیتے. تو بیوی تو میری بیوی ہے، میں جیسا چاہوں اس کے ساتھ برتاؤ کروں. لیکن جب یہ آئے گا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے، دین دا اپروچ ریڈیکلی چینجز کہ نہیں مجھے تو اس کا حق ادا کرنا ہے. اگر پہلے نہیں کیا تو ابھی توبہ کرنی ہے اور اب سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. دس از واٹ قرآن ڈز. دس از واٹ. اب لوگ کہتے ہیں قرآن نے، اللہ اور اس کے رسول نے، اسلام نے عورتوں کو کیا دیا. اب اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو جب قرآن میں غور کریں گے تو جواب دے سکیں گے، ورنہ چپ ہو جائیں گے، ہم کو تو نہیں معلوم ہے قرآن نے کیا دیا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. سبحان اللہ. How wonderful! How wonderful this is. If you read Quran and try to understand, you can make others understand the essence of Islam, the beauty of Islam, the خوبصورتی of Islam, the depth of Islamic character. You can. ہم ان کو بتا سکتے ہیں. مگر یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہیں آن لائن بھی اور یہاں بیٹھ کر بھی، وہ اب دھیان کرنے لگیں گے انشاءاللہ. پھر میں نے بتایا تھا کہ دا ڈفرنس، دس از کالڈ یونٹی ان ڈائیورسٹی، جس کو لوگ کہتے ہیں وودھتا میں ایکتا، انیکتا میں ایکتا. الگ ہیں لیکن ایک ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہماری کتاب ایک ہے. سبحان اللہ. This is unity in diversity. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف. کسی کی زبان کچھ ہے، کسی کی زبان کچھ ہے، لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب یہی کہتے ہیں اللہ اکبر. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ بیوٹی ہے اسلام کی. رنگ بھی نہیں دیکھا جاتا. حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے تو پھر وہ ہماری دل کا
نور ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے اگلی آیت, وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا. اب سوچو, یہ رات میں سونا, دن میں دو اوقات بتائے ہیں قرآن نے. کب سونا؟ رات میں, باللیل والنہار. میں نے ایک مرتبہ اور بتایا تھا کہ جب بھی قرآن پاک میں رات اور دن کا ذکر آئے گا پہلے لیل آئے گا پھر نہار آئے گا. یہ بھی نشانی ہے. اس میں آپ دیکھیں ایک پیٹرن جو ہے نا وہ کبھی اوپر نیچے نہیں ہوتا, اور وہ حقیقت کی وجہ سے ہے کہ پہلے رات ہے پھر دن ہے. اس کو میں نے پہلے بیان کیا اس لیے ریپیٹ نہیں کرتا ہوں, مگر چونکہ یہ آیت یہاں پر آ گئی اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب رات اور دن میں سونا, تو عام طور پر تو آدمی رات میں ہی سوتا ہے. یہ دن میں سونا کیا؟ تو دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے, جس کو قیلولہ کہتے ہیں, جس کو پاور نیپ کہتے ہیں آج کل کی زبان میں, یہ سنت ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ تم جو رات میں سوتے ہو جس سے تمہاری تھکان دور ہوتی ہے, تم کو راحت ملتی ہے, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارا سسٹم شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے. اس کے بعد تم اٹھتے ہو تو فریش ہوتے ہو. یہ تم کو فریش کون کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گلینڈ ہے ہمارے دماغ کے اندر, پینیل گلینڈ کہتے ہیں اس کو. اس کے بارے میں نے پڑھا ہے, اس کی بہت زیادہ تحقیق تو نہیں کی ہے لیکن whatever I have known about it, کہ وہ رات میں ہی اندھیرے میں فنکشن کرتا ہے. جب تک آپ برائٹ روشنی میں رہو گے وہ اچھی طرح سے فنکشن نہیں کر سکے گا. اب اللہ نے قدرتی طور پر, پہلے تو اتنی لائٹیں تھی نہیں, تو اللہ نے قدرتی طور پر جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو چاند کو ہلکی روشنی رکھی ہے. وہ اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ اس ہلکی روشنی میں رات میں بہت سارے کام ہوتے ہیں. کھیتوں میں جو دانے بنتے ہیں, صبح صبح جو کلیاں چٹکتی ہیں, اس پر یہ اس روشنی کا جو اثر ہوتا ہے اسی کی وجہ سے یہ سارا پروسیس چلتا ہے. یہ صرف نائٹ لیمپ بول کے نہیں لگا ہوا ہے. اٹ ہیز سم ایفیکٹ آن دس ارتھ, جس کو آپ ریسرچ کریں گے. اس لیے دھیان کرو تو پھر تمہارا ایمان اور تازہ ہوگا. کیا سسٹم ہے یہ, سب کچھ اپنی جگہ فٹ ہے, نتھنگ گوز رانگ, سب اپنی جگہ فٹ ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ سب اس پر غور کرو, اس پر دھیان کرو. سائنس پڑھتے ہو تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کرو کہ ایفیکٹ آف مون لائٹ آن دی پروڈکٹس, آن دی کراپس, آن دی فلاورز, آن دی پلانٹس. یہ جو ریسپریشن ہے پلانٹس کا, یہ دن میں آکسیجن کو فوٹوسنتھیسس ہوتی ہے ان دا پریزنس آف سن لائٹ اینڈ کلوروفل. فوٹوسنتھیسس میں دن میں آکسیجن خارج کرتا ہے, اور اے ٹی پی جو انرجی ہے وہ ان دا فارم آف اے ٹی پی, ایڈینوسائن ٹرائی فاسفیٹ, اس کے فارم میں. رات میں یہ پروسیس ریورس ہو جاتا ہے, تو رات میں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دا ارتھ از گیٹنگ وارمر, ہیٹ ہو رہی ہے, زمین کی گرمی بڑھ رہی ہے. گلوبل وارمنگ کی سب باتیں کرتے ہیں, اس کے اوپر بہت سارا ریسرچ ہو رہا ہے. اس کا ایک سب سے بڑا ریزن CO2 ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ. اٹ ہیٹس اپ دا انوائرمنٹ, ماحول کو وہ کیا کرتا ہے؟ گرم کرتا ہے. مگر آکسیجن میں کولنگ ایفیکٹ ہے, تو دن میں پودے جو ہے نا آکسیجن خارج کرتے ہیں. یہ قدرت نے ان کو دیا ہے فنکشن, کہ انسان ہے نا ان کی راحت کا سامان اس طرح سے ہوتا ہے. دن میں آکسیجن دیتے ہیں, اور رات کو زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے اس کے لیے رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ. اس کے ساتھ دوسری پروسیسز بھی لگی ہوئی ہیں ان کا. وہ they are not the consumers, they are the ones who they are the producers. نباتات اپنی غذا خود بناتے ہیں, ان کی غذا کوئی نہیں بناتا, وہ خود اپنی غذا بناتے. they are the producers. جو فوڈ چین کے اندر وہ سب سے پہلے آپ کو دکھیں گے, وہ الگ پروسیس ہے. مگر انسان کو اس سے یہ فائدے بھی ملتے ہیں. نیچرل ایئر کنڈیشنر, آپ کسی بھی تھک فارسٹ کے پاس سے کبھی قریب سے گزریں گے آپ کو ٹھنڈک ملے گی. جب یہ ٹھنڈک ملے تو اس کا خیال آنا چاہیے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے. سبحان اللہ.
پھر یہ آیتیں یاد آنی چاہیے، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، سبحان اللہ، بولیے نا، اور بولیے نا۔ تو دن میں سونا تھوڑا سا پاور نیپ، اس کو یہ بھی 3 گھنٹے نہیں دن میں سونا، وہ بھی زیادہ سونے سے پھر اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اس پر بھی ریسرچ کیا لوگوں نے، آپ اس کے اوپر ریسرچ کیجئے، آپ گوگل پہ جائیے، اس کے بارے میں معلوم کیجئے، دا ایفیکٹس آف پاور نیپ اینڈ دا یوزفلنس آف پاور نیپ، تو بتائے گا کہ جتنے بھی MNCs ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، انہوں نے تو کئی کنٹریز میں تو یہ ہوتا ہے کہ دے فورسفلی ریکویسٹ دی اسٹاف ٹو ٹیک اے پاور نیپ ڈیورنگ دا ڈے، وہ دن میں اپنے اسٹاف سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پاور نیپ لے لیجیے، اینڈ اٹ ریزلٹس ان انکریز آف دی پروڈکٹیوٹی، ان کے کام میں اور پھرتیلا پن آ جاتا ہے، وہ 15 منٹ کی 20 منٹ کی نیند کی وجہ سے، اور یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، حضور تو سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی، قد جاءکم برہان من ربکم، یہ ساری آیتیں ان کا صدقہ ہیں، یہ ساری آیتیں ان کا صدقہ ہیں، ساری نشانیاں ان کا صدقہ ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پودے بھی سبحان اللہ بولتے رہتے ہیں نا، تو بندے کیوں نہ بولیں؟ تو دن کا سونا، رات کا سونا، دن کا تھوڑا سا سونا، رات کا ایفیکٹو سونا، اس لیے رات کو جلدی سونا اور دن میں جلدی اٹھنا، یہ پورے سسٹم، باڈی سسٹم جو ہے نا ہمارا باڈی کلاک اسی سے ایڈجسٹڈ ہے، اسی لیے جب آپ ڈفرینٹ ٹائم زونز میں سفر کرتے ہیں تو آپ کی باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، باڈی کلاک ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور 2-3 دن تک جب تک وہاں جا کے آپ ایڈجسٹ نہیں ہوتے، آپ کا فنکشن نہیں ہوتا ٹھیک سے، نیند نہیں آتی۔ یہ سب کس نے سیٹ کیا ہے یہ کلاک کو؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی نشانیوں میں سے، اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے، ہمارا دھیان نہیں ہے۔ تو وہ جو پینیل گلینڈ کی میں بات آپ کو بتا رہا تھا، وہ رات میں فنکشن کرتا ہے فل، جب تک کہ ڈارکنیس نہ ہو وہ اپنی ایفیکٹو فنکشننگ نہیں کر سکتا، اور جب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کینسر پریونٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کینسر پریونشن ہوتا ہے۔ آپ سوچیں اس پر کہ کتنا بڑا اس کا کرم ہے۔ جب ہم اللہ کے دیے ہوئے سسٹم کی خلاف کام کرنے لگتے ہیں تو باڈی جواب دے دیتی ہے، باڈی کہتی ہے کہ میں تو اس کی مرضی سے چلنے والی ہوں، تو مجھے زبردستی الٹا کرا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات تمہارے لیے آرام کے لیے بنا، دن کام کے لیے بنا، تم دن بھر سوتے ہو رات میں جاگتے ہو، تو باڈی کہاں سے آپ کو ساتھ دے گی؟ وہ تو اگینسٹ ہو رہا ہے نا۔ ہاں کسی ایکسیپشنل کیس میں کبھی جاگنا پڑا، اور آپ کو پتہ ہے کہ رات بھر جاگنا بھی اس کا پیٹرن کیا ہے، کیسے جاگنا؟ تو حضور پہلا کچھ حصہ سو جاتے تھے اور تہائی رات گزرنے کے بعد جاگتے تھے، دیٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو ویک اپ۔ اس وقت دعائیں بھی سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور اس وقت ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے کہ بستر اس وقت چھوڑے جب میٹھی نیند زیادہ ہو، اس وقت اگینسٹ یور وش اگر بستر کو چھوڑتے ہیں تو پھر اس کی رحمت کو سب سے زیادہ قریب پاتے ہیں۔ یہ پیٹرن دیا ہے، حضور پہلے سوتے تھے، عشاء کے بعد کوئی ایسی گفتگو اگر کام کی نہیں ہوتی تو کرتے ہی نہیں تھے، سو جاتے تھے اور پھر اٹھتے تھے۔ اللہ نے خود حکم دیا اپنے حبیب کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں کھڑے رہا کیجئے مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کیجئے، نصفہ، آدھی رات، او انقص من، کچھ اس میں کو تھوڑا سا کم، او زد علیہ، کبھی کچھ تھوڑا بڑھا دو، کبھی کم کر لو کبھی بڑھا دو، کبھی سو جایا کرو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ کیا تعلیم ہے نا، یہ سب نیچرل ہے، یہ ہم نے آرٹیفیشل زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے، آرٹیفیشل زندگی ہم گزارتے ہیں۔ اگر ہم ماہ رمضان میں رات بھر جاگتے ہیں عبادت کے لیے تو پھر پورا دن سوتے بھی رہتے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ روزے کی نورانیت اس کو ملے گی نا جو روزے میں تھکان نہ محسوس کرے۔ آپ کو روزہ لگا ہی نہیں تو روزہ تو اس لیے تھا کہ بھوک کا احساس ہوتا، اب رات بھر دن بھر سونے میں کیا احساس ہوگا؟ کسی وجہ سے اگر تکلیف ہے کچھ ہے تو ہر جگہ ایکسیپشنس ہیں، مگر اس کو روٹین بنا لینا دیٹ از ناٹ رائٹ۔ پھر وہ آپ کو وہ اس کے فائدے نہیں ملیں گے۔ یہ سب آیتیں اللہ کی،
قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. اب دیکھیے اگلی آیت کو، ایک بار سبحان اللہ بولیے تو مزہ آ جائے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھیے، جزائے خیر عطا فرمائے. انٹرسٹنگ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، مسکرائیے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی صدقہ ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان نشانیوں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے. تھنڈر بولٹ، بجلی جو کڑکتی ہے نا آسمان میں بارش کے موسم میں خاص طور سے. اللہ فرماتا ہے یہ بھی میری نشانی ہے. یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، کیسی؟ خوفاً و طمعا، جو ڈراتی بھی ہے اور امید بھی دلاتی ہے. ڈراتی کیسے ہے؟ ڈراتی اس لیے ہے کہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائے، کسی کو جلا نہ دے، کسی کو مار نہ دے، مگر امید بھی لاتی ہے کہ اب بجلی چمک رہی ہے تو بارش بھی آئے گی. ایمان بھی اسی کیفیت کا نام ہے، خوف اور رجا کے بیچ کی کیفیت، جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے، رحمت کی امید بھی لگتا ہے، وہ بہت اچھا ایمان والا ہے. تو اللہ فرماتا کہ خوفاً و طمعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تھی، جب بجلی چمکتی تھی، حضور بے قرار ہو جاتے تھے. ایک دن بجلی کڑکنے لگی تو حضور اپنے حجرے میں ایسے چہل قدمی کرنے لگے، اس طرح سے کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے. اور جب بجلی کڑکنا بند ہو گئی تو حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ام المومنین نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بے چین کیوں ہو گئے تھے؟ فرمایا اگلی قوموں کو اسی سے ہلاک کیا گیا. میں سوچ رہا تھا کہیں میری امت پر بھی یہ تکلیف نہ آ جائے، یہ عذاب نہ آ جائے. پھر جب اللہ نے اس کو دور کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اس دعا کو یاد کر کے رکھے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت دینا. تو حضور جب بجلی چمکتی تھی تو بھی اللہ سے دعا کرتے تھے. ہم لوگ ویڈیو کرنے میں لگے رہتے ہیں. آج کوئی مر رہا ہوتا ہے راستے پر تو لوگ اس کی ویڈیو نکالنے میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، مدد میں نہیں کہ اس کو بچائیں، ہاسپٹل لے جائیں، اور پھر پوسٹ بھی کرتے ہیں دیکھو دیکھو اس کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ایسا دکھ رہا. کیا تک ہے یہ سب؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے پانی اتارتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے بعد زمین جو مردہ ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اس مری ہوئی زمین کا زندہ ہونا، اس پتھریلی زمین کا ہرا ہونا، اس کا نرم ہونا، اس کا پھولوں کا کھلنا، خوشبوؤں کا بکھرنا، تتلیوں کا آنا، فصلوں کا نکلنا، جانوروں کا چرنا، سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں. اور پھر وہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو سوچیں اور قدرت الہی پر غور کریں کہ جب یہ مری ہوئی زمین کو اللہ چند پانی کے قطروں سے زندہ کر سکتا ہے تو مرے ہوئے انسان کو بھی اپنی قدرت سے کھڑا کر کے قیامت میں کھڑا کر سکتا ہے. والبعث بعد الموت. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی سورۃ الروم کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، بہت کچھ میں لایا تھا آج، مگر پھر وہی ہوتا ہے کہ وقت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر ایسا لگتا ہے کہ اگلی بار پھر انشاءاللہ کچھ بیان کیا جائے۔ اینی وے، اب آتا ہوں اسی سورہ روم سے ایک سورت پہلے، سورۃ العنکبوت۔ العنکبوت، عنکبوت کے معنی عربی میں اردو میں ہوتے ہیں مکڑی، اس کے معنی کیا ہیں؟ مکڑی کے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ایک سبجیکٹ ہے اس میں الگ الگ ٹاپکس ہوتے ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں، ہر چیپٹر کا ایک نام ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی کتنے چیپٹرز ہیں؟ کتنی صورتیں ہیں؟ 114، اور سب کے اپنے نام ہیں، ہر چیپٹر کا اپنا نام ہے۔ پھر اس میں مثالیں ہیں، ایگزامپلس ہیں، پھر اس میں کویشچنز بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا بھی ہے کبھی کبھی، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سوال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ جو یہ آسمان سے پانی اترتا ہے تو یہ تم اتارتے ہو کہ میں اتارتا ہوں؟ اللہ سوال فرماتا ہے۔ تو جب چیپٹر پڑھایا جا رہا ہے تو پھر ٹیسٹنگ بھی کی جا رہی ہے، پوچھا بھی جا رہا ہے۔ یہ سب پیٹرن قرآن پاک کا ہے، سبحان اللہ، جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آیت میں سناتا ہوں آپ کو، اس کے بعد اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ العنکبوت میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں، یعنی بتوں کو معبود بنا لیا، ان کے ساتھ امیدیں لگائیں، ان کی مثال کیسے؟ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح سے۔ اللہ نے مثال دی، تو ابھی ایک چیپٹر ہے، اس کا ٹائٹل ہے عنکبوت، پھر مثال دی جا رہی ہے۔ دس از دا وے یو ٹیچ پیپل، تو قرآن از ٹیچنگ یو۔ ان کی مثال عنکبوت کی طرح سے ہے، مکڑی کی طرح سے۔ اس نے جالے کا گھر بنایا، مکڑی نے جالے کا گھر بنایا۔ اب وہ گھر کیسا ہے آپ دیکھیے، اب بتوں سے اس کو کیوں ریلیٹ کیا گیا، اس پر غور کیجیے آپ کہ مکڑی کے گھر کا اور بتوں کا کیا تعلق ہے، اس سے کیوں ریلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو؟ تو وجہ یہ ہے کہ اس نے گھر بنایا اپنے رہنے کے لیے، مکڑی نے، لیکن نہ اس سے گرمی دور ہوتی ہے، نہ سردی دور ہوتی ہے، نہ بارش سے بچاؤ ہوتا ہے،
نہ گرد و غبار سے حفاظت ہوتی ہے. وہ اس میں رہتا تو لیکن کچھ ہی چیز سے اس کا بچاؤ نہیں ہوتا نا. اسی طرح بت ہیں کہ نہ اپنے پوجنے والوں کو دنیا میں نفع دے سکتے ہیں، نہ آخرت میں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر اس سے فائدہ کیا؟ یہ عنکبوت کی مثال دی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری کا باعث ہوتے ہیں. ناداری، تنگ دستی اس کی وجہ سے آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو گھر جس میں کوئی رہتا نہ وہاں مکڑیاں رہیں گی، پورا گھر مکڑیوں کا جالا بن جائے گا. مطلب کچھ نہ ہو وہاں مکڑی دکھے گی آپ کو، تو یہ نشانی ہے کہ کچھ نہ ہو، اس لیے اس کو دور کرو ورنہ کہیں ناداری نہ آ جائے. ڈیزرٹڈ پلیس میں یو ول فائنڈ آل اوور دا اسپائڈرس، سب جگہ. اب اس پر میں نے کچھ تھوڑی سی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اسپائڈرس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اس کو سب سے کمزور گھر اللہ نے فرمایا کہ تمام جتنے گھر بنتے ہیں نا، سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا. وہ ایسے ہاتھ لگا دو تو ٹوٹ جائے گا. مگر اب جو ریسرچ اس پر ہوا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اب دیکھیں تھوڑا سا آگے کی بات پڑھ لوں. بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر. کیا اچھا ہوتا اگر جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم. اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں اور وہی عزت و حکمت والا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ مثالیں ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے. جو علم والے ہیں نا وہی سمجھتے ہیں. اب دیکھیے ماڈرن جب ریسرچ ہوا اس پر تو کیا ہوا، تحقیق جب ہوئی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مکڑی جو یہ گھر بناتی ہے وہ بغیر اس جالے کے بھی رہ سکتی ہے. مکڑی کہیں بھی درخت میں بھی رہ سکتی ہے، کہیں بھی رہ سکتی ہے وہ، کیونکہ اس کے گھر سے نہ ہوا رکتی ہے، نہ بارش سے بچاؤ ہوتا ہے، نہ گرمی سے بچاؤ ہوتا ہے، نہ سردی سے. تو یہ مکڑی بناتی کیوں ہے جالا؟ تو یہ بناتی ہے دوسروں کو پھانسنے کے لیے، یہ بناتی ہے شکار کرنے کے لیے. اس کو کچھ نہیں اس سے حفاظت ملتی. اگر کسی کو اس کو مارنا ہو تو وہ مکڑی کی جالے میں ڈال کے خالی ہلا دے گا تو مر جائے گی نا، کیونکہ اس کے اندر کوئی دیوار تو ہے نہیں کہ اندر جا نہیں سکتے آپ. تو یہ بنائے رکھتی ہے کس لیے؟ کہ اس میں کوئی کیڑا پھنسے تو اس کو کھائے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے. مگر ان کے اندر ایک خاصیت پائی جاتی ہے ابھی مکڑیاں، اس کی بھی الگ الگ ٹائپس ہیں، اور موسٹ آف دی اسپائڈرز جن کی الگ الگ ٹائپس ہیں، اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ جا کر ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گی اس کی معلومات. تحقیق یہ ہے کہ مادہ مکڑی جو ہے بچے دینے کے بعد یا میٹنگ کے بعد، جو آپس میں کپولیشن جب وہ کرتے ہیں نر اور مادہ، تو اس کے بعد وہ جو باپ ہوتا ہے اس کو ہی کھا جاتی ہو. یو گو اینڈ فائنڈ آؤٹ. میں بول رہا ہوں اس لیے آپ مانو ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں. آپ جا کے دیکھیے، آپ اس پر ریسرچ کیجئے. اٹ ایٹس اپ. موسٹ آف دی کیسز مادہ ہی نر کو کھا جاتی ہے، مار دیتی ہے اس کو. اب اس پر بھی ریسرچ ہو رہا ہے کہ یہ کھاتی کیوں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کو بھوک لگی ہوتی ہے تو جو سامنے ہوتا ہے اسی کو کھا جاتی ہے، تو اس کو قتل کر کے کھا جاتی ہے یا پھینک دیتی ہے. لیکن جب اولاد اس کی بڑی ہو جاتی ہے تو ماں کو مار دیتی ہے. مکڑی کی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو وہ ماں کو مار دیتی ہے. آپ کہیں گے کہ بدلہ لیا باپ کا بچوں نے، تو نے ہمارے باپ کو مارا تھا تو ہم نے تجھ کو مارا. اصل ایسا نہیں ہے، عجیب و غریب گھرانہ ہے یہ. اصل میں کمزور گھر جو اللہ نے فرمایا نا کہ سب گھروں میں کمزور ترین گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک اور راز بھی ہے. میں اس کو تفسیر کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، اس کی تفصیل کے طور پہ بول رہا ہوں، جو ابھی دنیا فائنڈ آؤٹ کر رہی ہے. تفسیر تو وہی ہے جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے، لیکن آپ ریسرچ کریں گے تو اب نئی نئی چیزیں، کیونکہ قرآن حکمت بھی بیان کرتا ہے نا. تو یہاں صرف گھر ہی کمزور نہیں، رشتے بھی کمزور ہیں.
سمجھ گئے؟ یہ باریک نقطہ اس کے اندر ہے. یہاں صرف گھر ہی کمزور نہیں ہے، اصل گھر مضبوط کون سا ہوتا ہے؟ جہاں رشتے مضبوط ہوتے ہیں، چاہے وہ جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو. ایک جھونپڑی ہے جہاں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرے، جہاں ماں اپنے بچوں کو اچھی طرح سے ٹریٹ کرے، جہاں بچے ماں باپ کا ادب کریں، بھلے وہ جھونپڑی ہو، وہ گھر مضبوط گھر ہوتا ہے. لیکن بہت بڑا محل ہو لیکن باپ اکیلا رہتا ہو، بیٹا چلا گیا اس کو چھوڑ کر کے، اس گھر کا کیا فائدہ؟ وہ سب سے کمزور گھر ہے. اور یہاں دیکھا جائے تو یہاں پر رشتے کمزور ہیں، اس لیے یہ گھر سب سے کمزور گھر ہے. اور یہ گھر چونکہ پھنسانے کے لیے زیادہ بنایا گیا ہے، اس لیے بھی یہ گھر سب سے کمزور گھر ہے. یہ مدد کرنے والا گھر نہیں ہے، یہ لوٹنے والا گھر ہے، یہ رشتوں کو توڑنے والا گھر ہے. اس لیے فزیکل اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہ کمزور گھر ہے، اور اگر یہ اس کی ایفیکٹیویٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی یہ کمزور گھر ہے. وقت ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں جلدی ختم بھی کرنا ہوتا ہے آج کل، لیکن ایک چیز بیان کیے بغیر میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو جانے دوں. بتاؤں؟ درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. صدق اللہ العظیم. یہ رضاعت کے تعلق سے، دودھ پلانے کے تعلق سے یہ آیت ہے، بچوں کو دودھ پلانے کے تعلق سے. اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے. اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے تیزی سے بڑھتے ہیں اور ان کو پھر جلدی دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی اور دودھ چھڑانے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے، مگر پوری مدت قرآن نے جو بیان کی ہے وہ کتنی ہے؟ 2 برس. اس کے بارے میں اور فقہی مسائل ہیں جو ہم کو معلوم کرنے چاہیے. میں ان مسائل کی طرف نہیں لے آ رہا ہوں، اس کا جو ریسرچ کا پہلو ہے وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے. ابھی آج کل کا جو فیشن ہوا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں سنکوچ کرتی ہیں، وہ اپنی فزیکل فگر کو بچانے کے لیے وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہماری خوبصورتی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے، آپ نے بھی سنا ہے، نہیں پلاتی. اور ڈبے کا دودھ اور نقلی سے مراد جو بھینس کا دودھ وغیرہ اس پر، یا کبھی کبھی پاؤڈر کا دودھ، اسی پہ ٹونک، اور اس پر ابھی بچہ دودھ پینے کی مدت کے اندر ہی ہے پھر بھی یہ سب کام ہوتا ہے. لیکن ناؤ ڈیز سائنس ہیز پرووڈ کہ جو بچے برابر مکمل دودھ ماں کا پی کر بڑے ہوتے ہیں ان کا ڈیولپمنٹ، اور جو بچے ڈبے کا دودھ پی کے بڑے ہوتے ہیں ان کا ڈیولپمنٹ، اس میں کیا فرق ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. They prove that for proper psychosocial development and nourishment of a child, breastfeeding for 2 years is necessary. اس کا سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ اور نرشمنٹ دونوں، سماجی طرح سے بھی، فزیکل اعتبار سے بھی، اور سائیکولوجیکل اعتبار، نفسیاتی اعتبار سے بھی. اگر بچہ صحیح طریقے سے ڈیولپ ہو، دیکھو آج کل کے بچے سوسائڈ جلدی کرنے لگتے ہیں، ایک ریزن یہی ہے دودھ نہیں پیا ہے ماں کا. تو یہ جو نروس سسٹم ان کا ہے نا، وہ جلدی نروس کر ڈالتا ہے ان کو، کیونکہ وہ ایفیکٹ نہیں آیا ماں کے دودھ سے. ایک تو وہ اٹیچمنٹ نہیں آیا،
پھر وہ ایفیکٹ دودھ کا نہیں آیا. اب اس پر ایک سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر جیمس پریسکاٹ, آپ اس کو سرچ کیجئے, ڈاکٹر جیمس پریسکاٹ کو. What he says, he states that it was very difficult for him to identify a single murderer, rapist or drug addict in any correctional facility in America who has been breastfed for more than 2 years. اس نے کہا کہ ہم نے ان بچوں کو ان کا مشاہدہ کیا, ان کا کیس رپورٹنگ کی اور ان کا ڈیٹا نکالا کہ جو بچے ریپسٹ بنتے ہیں بڑے ہو کر, مرڈرر بنتے ہیں, قاتل بنتے ہیں یا ڈرگ کے ایڈکٹ بنتے ہیں, ان سب کا ڈیٹا نکالا گیا. تو جن بچوں نے ماں کا دودھ پراپرلی پیا تھا وہ ایسے نہیں ہوتے. ایک بچہ ایسا نہیں ملا جس نے ماں کا دودھ پراپر پیا ہو اور پھر ریپسٹ بناؤ, ماں کا دودھ پراپر پیا ہو اور ڈرگ ایڈکٹ بناؤ, ماں کا دودھ پراپر پیا ہو اور کلر بناؤ. نہیں, جتنے تھے سب نے دودھ جلدی چھوڑا تھا. تو ماں کا دودھ ان چیزوں سے بھی حفاظت کرتا ہے. قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. یہ قرآن نے جو مدت ہمارے پاس لائی, یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ بریسٹ فیڈنگ سودز دا فرسٹریشن. بچے کا جو فرسٹریشن ہوتا ہے نا, تو بریسٹ ملک جو ہوتا ہے, ماں کا دودھ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس فرسٹریشن کو کام ڈاؤن کرنے کا کام بچپنے میں ہی وہ دودھ کرتا ہے. بروزز, بمس, ڈیلی سٹریس, ارلی چائلڈہڈ کے اندر یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں, کبھی بچہ گر گیا, زخم آ گیا, ماں کے دودھ میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جلدی اچھا کرتا ہے اس کو. اس کے اندر وہ پروٹینز ہوتے ہیں, وہ وائٹامنس ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر امائنس ہوتے ہیں جو اس کو ہیل کرتے ہیں. تو وہ بروزز پھر کیری آن نہیں ہوتے, اس کا اثر سائیکولوجیکلی بھی آگے کیری آن نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بیہیویئرل جو چینجز آتے ہیں نا بعد میں, جو ان کو مرڈر بناتے ہیں یا پھر گناہگاری کی طرف, جرم کی طرف لے جاتے ہیں, وہ مسائل ان کے ساتھ نہیں آتے. قرآن نے یہ مدت مقرر کر کے ہم پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے. قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. بہت کچھ ہے ابھی, لیکن اس سیریز کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر اللہ نے چاہا. اللہ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی عظمت کو سمجھنے اور عمل کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے.